شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن SGA سٹوریز۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صادر ہونے والی 25 اقسام کی کرامتیں۔ ویسے کرامت کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ محبوبان خدا سے کوئی ایسی تعجب خیز اور خلاف عادت چیز صادر ہو جو عام طور پر عادتاً نہیں ہوا کرتی۔ خلاف عادت ظاہر ہونے والی چیزوں کی مختلف صورتیں ہیں، یہاں پر ان صورتوں کا ذکر بھی ضروری ہے تاکہ کرامت کا صحیح مطلب نکھر کر سامنے آ جائے۔ یہ کل 8 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کو ارباز کہتے ہیں، وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی سے قبل بعثت ظاہر ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کے وقت رونما ہونے والے خلاف عادات امور، مثلا نوشیروان کے محل میں زبردست زلزلہ آنا اور 14 کنگروں کا گر جانا اور 1000 برس سے مسلسل جلنے والے آتش کدائے فارس کا دفعتاً سرد پڑ جانا اور بحیرہ ساوا کو خشک ہو جانا، یہ سب ارباز میں شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر معجزہ آتا ہے، وہ خلاف عادت چیز جو کسی نبی کے ہاتھوں بعد بعثت ظہور میں آئے، جیسے درختوں کا سجدہ کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، مقام صحبہ میں 1 انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹ آنا۔ نمبر 3 پر کرامت آتی ہے، کرامت کو آگے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ نمبر 4 پر معونت آتی ہے، وہ خلاف عادت چیز جو کسی عام مومن صالح سے ظہور میں آئے۔ نمبر 5 پر استدراج آتا ہے، وہ خلاف عادت چیز جو کسی مومن فاسق سے ظاہر ہو۔ نمبر 6 پر سحر آتا ہے، وہ خلاف عادت چیز جو کافر یا فاسق سے رونما ہو اور اس میں تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے کا عمل دخل ہو۔ نمبر 7 پر ابتلاء آتا ہے، وہ خلاف عادت کام جو کسی کافر کے ہاتھوں رونما ہو اور اس میں سیکھنے سکھانے کا دخل نہ ہو اور وہ اس مقصد کے مطابق ہو، جیسے دجال اکبر سے عالم وجود میں آنے والے امور و افعال۔ نمبر 8 پر اہانت آتی ہے، وہ خلاف عادت کام جو کافر کے ہاتھوں بلا تعلیم و تعلم ظاہر ہو اور اس کے مقصد کے خلاف ہو، جیسے مسیلمہ کذاب سے رونما ہونے والا خلاف عادت واقعہ۔ اس نے ایک بھینگے کی آنکھ صحیح ہونے کی دعا کی تو اس کی دوسری آنکھ بھی بھینگی ہو گئی۔ اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کو جماعت اولیاء میں امتیازی شان حاصل ہے۔ علماء ذی الاحترام نے آپ کے درجات عالیہ اور کشف و کرامات کے سلسلے میں اتنی کتابیں لکھیں کہ شاید ہی دوسروں کے تعلق سے اتنا کچھ لکھا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جتنی کرامات آپ سے وارد ہوئی ہیں اس قدر کسی دوسرے سے رونما نہیں ہوئیں۔ کرامت کی 25 اقسام۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طبقات کبریٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتوں کی قسمیں 100 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہاں 25 قسموں کا قدر تفصیلی بیان پیش ہے۔ پہلے نمبر پر احیاء موتا آتی ہے۔ اس قسم کے ثبوت میں ابو عبیدہ بصری کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک جنگ میں ان کی سواری مر گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس جانور کو زندہ کرنے کی دعا کی تاکہ آپ اپنے شہر لوٹ سکیں۔ ان کی دعا سے ان کی سواری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ جنگ سے فارغ ہو کر بصرہ پہنچے تو اپنے خادم کو زین اتارنے کا حکم دیا۔ خادم نے زین اتاری تو سواری گر کر فوت ہو گئی۔ اس بارے میں حکایات کثرت سے آئی ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت مفرج دمامینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ اہل سعید کے بزرگ و ولی تھے۔ ان کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا۔ انہوں نے فرمایا اڑ جا تو پرندہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو کر اڑ گیا۔ اسی طرح شیخ ابدل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ان کے پاس ایک بلی تھی جسے ان کے خادم نے زود کوب کر کے مار دیا اور اٹھا کر بحر پھینک دیا۔ حضرت شیخ نے 2 یا 3 دن کے بعد خادم سے پوچھا بلی کہاں ہے؟ خادم نے عرض کیا معلوم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت شیخ نے فرمایا کیا تم کو اس کا علم نہیں؟ پھر بلی کو آواز دی تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئی۔
حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ انہوں نے کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں پر دست اقدس رکھ کر فرمایا، اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہو جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندگی دیتا ہے، تو وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یہ حکایت بہت مشہور ہے کہ شیخ ابو یوسف دہمانی کا ایک ہم نشین فوت ہو گیا تو اس کے اہل خانہ اس پر جزا فضا کرنے لگے۔ حضرت شیخ ان کی آہو بقا دیکھ کر ان کے پاس آئے اور فرمایا، قم باذن اللہ، تو وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور پھر کافی عرصے تک زندہ رہا۔ اسی طرح ایک حکایت شیخ زین الدین فروقی شافعی مدرس شامیہ کے بارے میں منقول ہے۔ ان کے صاحبزادے ولی اللہ شیخ فتح الدین یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی چھت سے ایک چھوٹا سا بچہ گر کر فوت ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی تو بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس نوع کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار آسان نہیں۔ میرا ان کرامات پر ایمان ہے، البتہ کوئی ایسی روایت نہیں ملی کہ کسی ولی نے پرانے گلے سڑے اور بوسیدہ ہڈیوں والے مردے کو زندہ کیا ہو، جو زندہ ہونے کے بعد طویل عرصہ تک جیتا رہا ہو۔ اولیاء کرام سے اس طرح کے کسی واقعے کا معتقد نہیں، مگر سابقہ انبیاء کرام سے ایسے معجزات ظاہر ہوئے۔ یہ معجزات ہیں جہاں کرامات کی رسائی نہیں۔ یہ جائز ہے کہ کوئی نبی اپنے عرصہ نبوت کے اختتام سے پہلے گزشتہ امتوں کو زندہ کر دے، پھر وہ عرصہ دراز تک زندہ رہیں، لیکن میں نہیں مانتا کہ اب کوئی ولی ہمارے لیے امام شافعی یا امام ابو حنیفہ کو زندہ کر دے اور طویل عرصہ تک جیتے رہیں۔ جس طرح وصال سے قبل وہ حیات ظاہری سے مشرف تھے، بلکہ مختصر عرصہ کے لیے بھی وہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس طرح کہ وہ وصال سے پہلے والی زندگی کے ساتھ زندوں کے ساتھ مل کر رہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 2 پر آتی ہے مردوں کا کلام کرنا۔ اس قسم کی کرامات کا وقوع پہلی نوع سے بھی زیادہ ہے۔ ایسی کرامات حضرت ابو سعید خراز اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کاملین سے صادر ہوئی ہیں۔ نمبر 3 پر آتا ہے دریا کا پھٹ کر خشک ہو جانا یا پانی پر چلنا۔ ایسی کرامات بے شمار ہیں۔ شیخ الاسلام بن دقیق العید سے بھی ایسی کرامت کا ظہور ہوا ہے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک ایسی کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اہل بغداد کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریا کے پانی پر سوار ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس پوری کرامت کو ہم اپنی پہلی ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں۔ نمبر 4 پر انقلاب ایجان آتا ہے، یعنی چیزوں کا دوسری شکل اختیار کرنا۔ شیخ عیسیٰ الحتار یمنی کے بارے میں حکایت ہے کہ ایک شخص نے بطور مذاق ان کے پاس شراب کے 2 مٹکے بھیجے۔ انہوں نے ایک مٹکے کو دوسرے میں ڈال کر فرمایا، لوگوں اب بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ لوگوں نے کھانا شروع کیا تو وہ شراب گھی نکلا، اور اس کی ایسی رنگت اور خوشبو تھی کہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی۔ علماء کرام نے اس نوع کی بکثرت کرامات کا ذکر کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مدرسہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں خلیفہ کے سپاہی اور قاضی ملا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے گدھوں پر کچھ مٹکے لدے ہوئے ہیں اور خلیفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ ان مٹکوں میں کیا ہے؟ قاضی اور سپاہی کہنے لگے کہ اس میں شراب ہے اور ہم خلیفہ کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ ناز ان کی طرف اٹھائی اور فرمانے لگے، شراب تو اسلام میں حرام ہے، اب ان مٹکوں میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تو ان سپاہیوں نے مٹکوں کو کھول کر دیکھا تو واقعتاً ان میں شراب نہیں تھی بلکہ سرکہ تھا۔ نمبر 5 پر زمین کا سمٹ جانا آتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ شہر ترسوس کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ حرم شریف کی زیارت کر لوں، پھر گریبان میں سر ڈال کر نکالا تو حرم پاک میں موجود تھے۔ اس جیسی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، جن کا انکار کوئی بہتان طراز بد دماغ شخص ہی کر سکتا ہے۔ بخاری و مسلم میں بھی ایک حدیث اس طرح کی ملتی ہے کہ ایک شخص نے 99 افراد کا قتل کیا اور پھر اسے توبہ کا خیال آیا۔ وہ اس وقت کے بڑے عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، حالانکہ میں نے 99 لوگ قتل کیے ہیں؟ عالم نے کہا نہیں۔ عالم کہنے لگا نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔
उस शख्स को गुस्सा आया और उसने उस आलिम को भी मार दिया। अब उसने इस तरह 100 कत्ल किए। फिर वो किसी और आलिम के पास गया और यही सवाल किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उस आलिम ने कहा कि फ़लाँ जगह पर अल्लाह के वली रहते हैं, अगर तुम उनके पास चले जाओ तो उनके साथ ज़िक्र में शामिल हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएंगे। बयान किया जाता है कि उस आदमी को रास्ते में ही मौत आ गई। जब मौत आ गई तो उसकी रूह को लेने के लिए जहन्नम और जन्नत के फ़रिश्ते आ गए। उनके दरमियान तकरार शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने एक और फ़रिश्ता उनके पास भेजा। उस फ़रिश्ते ने कहा कि ज़मीन नाप लो, अगर इसका फ़ासला गुनाहों वाली ज़मीन से ज़्यादा हुआ और ये नेकों वाली ज़मीन की तरफ हुआ तो इसको जन्नत वाले फ़रिश्ते ले जाएंगे, और अगर इसका फ़ासला नेकों से ज़्यादा हुआ और गुनाहों वाली ज़मीन से कम तो फिर इसको जहन्नम वाले फ़रिश्ते ले जाएंगे। जब ज़मीन को नापा गया तो उसका फ़ासला नेकों की तरफ कम निकला, सो उसको जन्नत वाले फ़रिश्ते ले गए। हदीसों में ये भी बयान किया जाता है कि उस शख्स का फ़ासला नेकों की तरफ ज़्यादा था और गुनाहों की ज़मीन के करीब था, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तू सिमट जा। ज़मीन सिमट गई और उसका फ़ासला नेकों की तरफ कम हो गया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस शख्स ने अपने आप को घसीट कर नेकों की ज़मीन की तरफ कर लिया था। वल्लाह आलम बिस्सवाब। नंबर 6 पर जमादात और हैवानात का कलाम करना आता है। इस किस्म की करामात के ज़ाहिर होने में कोई शुबा नहीं और ये करामात औलियाए कराम से बकसरत ज़ाहिर हुई हैं। हिकायत है कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम बैतुल मुक़द्दस के रास्ते में अनार के दरख्त के नीचे बैठे थे कि अचानक अनार से आवाज़ आई, ए अबू इसहाक, मुझे इज़्ज़त बख्शिए और मेरे अनारों में से कुछ तनावुल फरमाइए। ये आवाज़ 3 बार आई। वो एक छोटा सा पौधा था और उसके अनार कड़वे थे। हज़रत इब्राहीम ने उसका एक अनार खाया तो उस दरख्त का कद बढ़ गया और अनार भी मीठे हो गए। नीज़ अगले साल उसने दोबारा फल दिए। इस वजह से उसका नाम रायमतुल आबिदीन पड़ गया। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से भी इस तरह की एक करामात का तज़किरा किया जाता है कि बचपन में वो जब बगदाद की गलियों में से गुज़र रहे थे तो अचानक आपके पीछे एक बैल आने लगा। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उससे घबरा कर जल्दी जल्दी चलने लगे। तभी बैल ने आवाज़ देकर कहा कि ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तू इन कामों के लिए तो पैदा नहीं हुआ। हज़रत शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कसम खाई थी कि सिर्फ़ हलाल चीज़ें ही खाऊंगा। मैं वीरानों में घूम फिर रहा था कि मेरी नज़र इंजीर के एक दरख्त पर पड़ी। हाथ आगे बढ़ाया ताकि इंजीर लेकर खाऊं तो दरख्त ने पुकार कर कहा, अपनी कसम की हिफाजत करें और मेरा फल न खाइए, मैं एक यहूदी की मिल्कियत हूँ। बस मैंने अपना हाथ खींच लिया। नंबर 7 पर बीमारियों का इजाला करना आता है। हज़रत सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स की हिकायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि उनकी उस शख्स से पहाड़ पर मुलाकात हुई थी और वो अपाहिजों और अंधों और मरीज़ों को शिफायाब कर रहा था। इस तरह हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में रिवायत है कि उन्होंने एक अपाहिज, मफलूज और जुज़ामी लड़के से फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो वो उठकर खड़ा हो गया, गोया उसे कोई मर्ज़ ही नहीं थी। इस तरह का एक और वाक़या भी बयान किया जाता है कि हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मेरा बेटा बीमार है, उसे काफ़ी अरसे से बुखार की शिकायत है और बुखार जाने का नाम ही नहीं लेता। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसके कान में जाकर कहना कि हुज़ूर गौसे आज़म तुम्हें कहते हैं कि इसकी जान छोड़ दे। उस मुरीद ने ऐसा ही किया तो उसका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद हो गया और ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। नंबर 8 पर हैवानात का औलियाए कराम के ताबे फरमान होना आता है। इस बारे में हज़रत अबू सईद बिन अबुल खैर शेर के साथ वाक़या मशहूर है। उनसे पहले हज़रत इब्राहीम खवास से भी ऐसा ही वाक़या मनकूल है। हैवानात की तरह जमादात भी औलियाए कराम का हुक्म मानते हैं। जैसा कि हज़रत अज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम की हिकायत है कि उन्होंने फ़िरंगियों के हमले के वक्त हवा को हुक्म दिया कि वो फ़िरंगियों को अपनी गिरफ्त में ले ले। इस सिलसिले में हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कुत्ते का वाक़या बहुत मशहूर है कि जब कुत्ते ने आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के शेर को मार दिया था। नंबर 9 और 10 पर ज़माने का फैलना और सिमटना आता है। इन दो किस्मों की तकरीर व वज़ाहत ज़हनों के लिए इंतहाई दुश्वार है, लिहाजा ये मसला अहले करामत ही के सुपुर्द करना बेहतर है। वैसे ज़माने के सिमटने और फैलने के वाक़यात
واقعات بھی انگنت ہیں۔ نمبر 11 پر دعا کی قبولیت آتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے بہت واقعات ہیں، ہم نے خود اولیاء کرام کی ایک جماعت سے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ نمبر 12 پر زبان کا بات کرنے سے رک جانا یا کھل جانا ہے۔ نمبر 13 پر نفرت کرنے والوں کو گرویدہ کر لینا ہے۔ نمبر 14 پر بعض غیبوں کی خبر دینا اور کشف ہو جانا، اس کا وقوع پذیر بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 15 پر عرصہ دراز تک نہ کھانا نہ پینا ہے۔ نمبر 16 پر مقام تصرف پر فائز ہونا ہے۔ اولیاء کرام کی ایک جماعت سے ایسے بے شمار واقعات منقول ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام کو نزول بارش پر تصرف حاصل تھا۔ متاخرین میں شیخ ابو العباس شاطر تو بارش فروخت کرتے تھے، ان سے اس بارے میں اتنی کثرت کے ساتھ ایسی حکایات منسوب ہے کہ کوئی انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ واعظ فرما رہے تھے، آپ کی مجلس میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، میں تیرے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کی مجلس کی جگہ پر بارش رک گئی اور ارد گرد بارش ہوتی رہی۔ نمبر 17 پر زیادہ کھانا کھانے کی قدرت ہے۔ نمبر 18 پر حرام کھانے سے اجتناب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت حارث محاسبی حرام کھانے کی بو سونگھ کر اسے تناول کرنے سے اجتناب کرتے۔ منقول ہے کہ ان کی رگ رگ اس کی بو محسوس کر لیتی تھی۔ ایسی ہی کرامات حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ بطور آزمائش حرام کھانا ان کے حضور پیش کرتے تو سامنے رکھتے ہی وہ کہہ دیتے، اگر حرام کھانے سے محاسبی کی ایک رگ پھڑکتی تھی تو میری 70 رگیں پھڑک اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد کھانا چھوڑ کر چلے جاتے۔ نمبر 19 پر پردے کے پیچھے دور دراز مقامات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ مروی ہے کہ شیخ ابو اسحاق شرازی بغداد میں بیٹھ کر کعبہ شریف کی زیارت کر لیتے تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا جسے اس کے پیر و مرشد نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ کافی عرصہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہا۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ میری انگلی کی طرف دیکھو۔ جب اس شخص نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک کی طرف دیکھا تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہا ہوں۔ پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اس شخص نے کہا اب مجھے اپنے پیر و مرشد کی زیارت ہو رہی ہے جو اس وقت بغداد سے کافی دور تھے۔ نمبر 20 پر باروب اولیاء کرام آتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام ایسا روب رکھتے تھے کہ دیکھنے والے کی جان نکل جائے، جیسا کہ حضرت بایزید بستامی کی زیارت کرنے والے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ یوں ہی روب سے زبان گنگ ہو جائے یا مجرم اپنا پوشیدہ راز اگل دے۔ نیز اس قسم کے دیگر واقعات جن کا اولیاء کرام سے بطور کرامت صدور بکثرت ہوا ہے۔ نمبر 21 پر اہل شر سے تحفظ ہے یا شر کو خیر سے بدل دینا ہے، جیسا کہ ہارون الرشید کا واقعہ ہے جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ نمبر 22 پر مختلف شکلیں اختیار کرنا ہے۔ صوفیاء اس کو عالم مثال کا نام بھی دیتے ہیں اور اسے عالم اجسام اور عالم ارواح کے درمیان ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم عالم اجسام سے زیادہ لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہے۔ اس عالم میں ارواح کئی شکلیں اختیار کرتی رہتی ہیں اور اولیاء کرام اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس کی مثال حضرت قزیب البان موصلی کا واقعہ ہے۔ یہ بزرگ ابدال میں سے تھے۔ کسی شخص نے ان پر تہمت لگائی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے فوراً ہی کئی شکلیں اختیار کر کے پوچھا تم نے مجھے کس شکل میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ اس نوع کی کرامات کی حکایات بے شمار ہیں۔ نمبر 23 پر اللہ تعالیٰ کا اولیاء کرام کو زمین کے خزانوں پر مطلع فرمانی ہے، جیسا کہ حضرت ابو تراب کی حکایت میں ہے کہ انہوں نے زمین پر ٹھوکر ماری تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ ایک اور صاحب سے منقول ہے کہ اسے حج کے راستے میں پیاس لگی مگر پانی دستیاب نہ ہوا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو زمین میں اپنی کھونٹی گاڑے بیٹھا تھا اور کھونٹی کے نیچے سے پانی ابل رہا تھا۔
اس شخص نے اپنا مشکیزہ بھر لیا اور دوسرے حاجیوں کو بھی اس کی اطلاع کی تو سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ نمبر 24 پر علماء اسلام کے لیے قلیل مدت میں کثیر تصانیف کا آسان ہونا ہے۔ اگر ان کے تعلیمی اور تصنیفی عرصے کو ان کی حیات کی گھڑیوں پر تقسیم کیا جائے تو ان کی کتابوں کی نقل لے لینا ہی دشوار ہے، اس کے برعکس کہ ان جیسی کتابوں کی تصنیف کی جا سکے۔ یہ ایسی کرامت ہے جو نشر زمانے کے پھیلنے کی قبیل سے ہے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اہل نقل کا اتفاق ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اتنی زیادہ تھیں کہ ان کے 10ویں حصے کے لیے بھی ان کی ساری زندگی ناکافی تھی۔ حالانکہ ان کے معمولات میں روزانہ تدبر کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت تھی۔ اس کے علاوہ وہ ہر رمضان شریف میں 2 ختم شریف کرتے تھے۔ مزید برآں تدریسی مصروفیات، فتاوی نویسی اور ذکر فکر کے اہم مشاغل تھے، اور ان کی صحت ایسی تھی کہ ان کا جسم کبھی 1 یا 2 بیماریوں سے خالی نہیں رہا۔ کئی بار تو ان بیماریوں کی تعداد بڑھ کر 30 تک جا پہنچی۔ امام الحرمین جوینی کی کثرت تصانیف کی یہ حالت تھی، وہ طلبہ کو پڑھاتے بھی تھے اور مجالس و محافل میں وعظ و تذکیر کا اہم فریضہ بھی سر انجام دیتے تھے، جبکہ اس کثرت اشتغال کے لیے ان کی عمر ہرگز کافی نہ تھی۔ برکت زمانہ کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعض اولیاء کرام نے ایک دن میں 8 بار قرآن حکیم ختم کیا۔ ایسی مثالیں بکثرت ہیں۔ امام ربانی، شیخ محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور عمر شریف کا موازنہ کرو۔ کوئی شخص ایسے عرصے میں اتنی کتابوں کی کاپی تک نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ وہ ان کے پایہ کی کتابیں تصنیف کر سکے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ان تعلیمی اور تصنیفی مصروفیات کے ساتھ گوناگوں قسم کی عبادات اور دیگر معاملات ان کے معمولات میں شامل رہے۔ نمبر 25، زہریلی اور ہلاکت خیز اشیاء کا اثر نہ کرنا۔ جیسا کہ ایک ولی اللہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ کوئی کرامت دکھائیں ورنہ میں تمام درویشوں کو قتل کر دوں گا۔ اس وقت بادشاہ کے قریب اونٹ کے لیدنے پڑے تھے۔ فرمایا دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا تو یہ لیدنے سونا بن چکے تھے۔ بادشاہ کے پاس ایک بے آب خورا یعنی خالی پانی کا لوٹا تھا۔ اسے ہوا میں اچھالا، پھر تھام کر بادشاہ کے حوالے کیا تو اس میں پانی موجود تھا۔ اس نے آب خورے کو الٹا کیا مگر پانی باہر نہ بہا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اس کے بعد ولی نے بہت تیز آگ جلوائی، پھر محفل سماع کا اہتمام کرایا۔ جب اہل سماع پر وجد طاری ہوا تو وہ اپنے درویشوں کے ہمراہ آگ میں داخل ہو گیا، پھر صحیح سلامت نکل آیا۔ پھر بادشاہ کے چھوٹے بچے کو اچک کر آگ میں غائب ہو گیا اور کچھ دیر آگ میں رہا۔ اسی دوران بادشاہ بچے کے لیے بےتاب ہو کر آگ میں کودنے ہی والا تھا کہ ولی اللہ بچے کے ہمراہ آگ سے نکلا تو لڑکے کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے بیٹے سے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا میں تو باغ میں تھا۔ یہ سن کر درباری بولے یہ سب بناوٹ اور من گھڑت بات ہے۔ پھر بادشاہ نے ولی اللہ سے یہ کہا یہ زہر کا پیالہ ہے، اگر آپ پی لیں تو میں آپ کی صداقت کا اعتراف کر لوں گا۔ چنانچہ اس بزرگ نے زہر کا پیالہ نوش کر لیا، جس کی شدت سے ولی کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے۔ لوگوں نے دوسرے کپڑے ڈالے تو وہ چاک ہو کر اڑ گئے۔ اس طرح کئی بار ایسا کرنے کے بعد آخر میں جو کپڑے ڈالے گئے وہ سلامت رہے۔ نیز ولی کے چہرے پر ظاہر ہونے والا پسینہ خشک ہو گیا، لیکن زہر کوئی اثر نہیں کر سکا۔